اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور رب العالمین ہے اور ہم سب کا رب ہے. آج ایک نئے انٹرویو سیشن کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں. آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست سید رضوان. انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے. میرے ساتھ موجود ہیں عثمان بزنس والا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا بڑا کرم. اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اپنا کچھ انٹروڈکشن، آپ کا نام اور آپ کی یعنی ایک جرنی، ایک اسمال انٹروڈکشن آپ کا چاہیے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا، اور اس کے علاوہ اپنا آگے جو انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں. میرا نام عثمان ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں، اور تقریباً 10 سے 12 سال سے بزنس فیلڈ سے وابستہ ہوں. اور گارمنٹ میری جو ہے گارمنٹ کی فیلڈ میں نے زیادہ ٹائم گزارا ہے، اور بزنس میں ہی زیادہ میرا جو ہے وقت اسپیئر ہوا ہے. بہت بہت شکریہ انٹروڈکشن کا. اور آپ نے جس طرح شکریہ ادا کیا میں بھول گیا، مجھے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے دیا اور ہمارے ساتھ جڑے. چلیں اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ٹیکسٹائل کے بزنس سے وابستہ ہیں، تو آپ کو 10 سال ہو گئے ٹیکسٹائل کے بزنس میں. تو کیا کیا آپ کے جی جی. پروڈکٹس، کیا بچوں کے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، بڑوں کے ہیں یا مکس ہیں یا جینس ہیں؟ کیا ایک نیچ کیا ہے اس میں؟ اس میں یار گارمنٹس کے حوالے سے تو کافی پروڈکٹس ہیں، جو جیسے ٹی شرٹس ہیں، اس کے علاوہ جینز ہے، اور کیجول شرٹس آتی ہیں. اس میں تقریباً جو ہے 50 to 60 پروڈکٹس ہیں، جو کہ را مٹیریل لا کے تو اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور پھر پاکستان کی مارکیٹوں میں لوکل مارکیٹ بھی اس کی کافی بڑی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. اچھا، اس کا جو را مٹیریل وغیرہ ہے وہ بھی آپ خود ہی بناتے ہیں یا پھر کہیں سے لیتے ہیں؟ کراچی سے لیتے ہیں یا فیصل آباد سے لیتے ہیں؟ اصل میں ابھی پہلے تو 3 4 سال پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو تب تو یہ لارڈس کا کاروبار کافی اچھا تھا. لیفٹ اوور لارڈس آتی تھی اور اس کا بزنس کافی اچھا تھا. لیکن وقت کے بدلتے وقت کے ساتھ جو ہے اب یوتھ جس طرح آگے آ رہی ہے، اور آن لائن کا زمانہ ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہو چکی ہے ہر چیز، تو اس میں پھر چوائسیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ گئی. اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز میں پہنوں، اور اس کو پرائز کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی اس کو ہوتا ہے کہ مجھے چیز اچھی ملے. تو لوکل مارکیٹ کے اندر تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں جو ہے ابھی تک اچھے اسپیکس کے ساتھ، اچھے پیٹرنز کے ساتھ اور اچھے ڈیزائنز کے ساتھ ہمیں چیزیں نہیں ملتی، سوائے اس کے کہ جو بڑے بڑے برانڈز اس وقت بن چکے ہیں اور پاکستان میں کام کر رہے ہیں، جیسے کہ آؤٹ فٹر ہے، یا اس کے علاوہ لیوائس بہت اچھا برانڈ چل رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے ڈائنرز ہے، اور اس طرح کافی زیادہ برانڈز، کافی جو میں نام لے سکتا ہوں ابھی. تو لوکل مارکیٹ میں یہ برانڈز ہیں جو اپنے آپ کو منا کے اس فیلڈ میں آگے آئے ہیں، اور اس کا گارمنٹ ساری پبلک کو، جو خاص طور پہ ہماری جو یوتھ جنریشن ہے ان کو بہت زیادہ انسپائر کرتا ہے، اور وہ پہنتی ہیں، اور اس کا ان کو شوق بھی ہے. اچھا سر، جس طرح آپ نے بات کری پاکستان کی اگر اوور آل بات کریں تو ہماری بدقسمتی ہے، ہمارا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. اور دوسرا جو ہماری مینٹیلٹی ہے، ہم لوگ یعنی چیپ چیزوں میں زیادہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چیز سستی ملے، کوالٹی وغیرہ پہ ہمارا اتنا کمپرومائز نہیں ہوتا. تو آپ نے جس طرح ابھی ذکر کیا کہ آپ لوکل مارکیٹ میں ورک کر رہے ہیں، تو آپ انٹرنیشنلی کب آپ گئے اور انٹرنیشنلی آپ کو کتنی سکسیس ملی؟ جس طرح امیزون ہے اور دوسرا والمارٹ ہے، ان پہ آپ نے ٹرائی کیا؟ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو امیزون ہے اور جو وال مارٹ ہے، یہ تو ایک بہت بڑی کیس اسٹڈی اس پہ بن سکتی ہے، اور کافی بڑی بگ سٹورز ہو چکے ہیں جو کہ ہمارے لیے انسپائر ہیں، اور ہر اس بندے کے لیے جو بزنس کے اندر آنا چاہتا ہے، اور انسپائریشن جو ہے وہ ان کی امیزون ہی ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ ہم امیزون کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ بزنس میں شوٹ نہیں کر سکتے. جیسے اس کو اگر بوسٹ کرنا ہے تو بوسٹ کے لیے آپ کو پہلے لوکل مارکیٹ کے اندر کافی زیادہ
گہرائی تک اندر جانا پڑے گا اور لوکل مارکیٹ کو اپنا پہلے کور کرنا پڑے گا. اگر آپ لوکل مارکیٹ کے اندر کامیابی آپ کو ملے گی تو اس کے بعد آپ امیزون کا سوچ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. لیکن یہاں پہ جو یوتھ کا زیادہ تر مائنڈ سیٹ ہے وہ امیزون کا سن کے ڈائریکٹ امیزون کے اندر جانا تو چاہتی ہے لیکن وہ 50,000 سے 1 لاکھ روپیہ بزنس میں لگانا نہیں چاہتی. وہ کامیاب تو ہونا چاہتی ہے لیکن ویڈیوز کو شیئر نہیں کرنا چاہتی. وہ آگے تو جانا چاہتی ہے لیکن وہ پوچھنا نہیں چاہتی کسی سے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں تقریباً 99% جو ہے آپ کو پتہ سمجھدار رہتے ہیں. تو جہاں اتنی زیادہ سمجھداری ہوگی وہاں پوچھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باقی یہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو امریکہ ہے, جرمنی ہے, کینیڈا ہے, یہاں پہ ریسورسز ہمارے ہیں کہ وہاں پہ ہم بزنس سیکھتے بھی ہیں اور جو ہم نے سیکھا ہوا ہے وہ سکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ لوکل مارکیٹ میں جتنے لوگ آنا چاہتے ہیں یوتھ, خاص طور پہ میری جو ساری نظر ہے یا میری جو زیادہ کوشش ہے وہ یہی ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے. جیسے کہ میں اس کے ساتھ آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ 25 سال جو ہیں تقریباً اپنی 16 سال ایجوکیشن کے لیے لگا دیتے ہیں اور بڑے مزے کے ساتھ پیسے دیتے ہیں فیلڈ میں, یونیورسٹیز میں بہت زیادہ سرمایہ دیتے ہیں. کبھی کنسیشن کی بھی بات نہیں کرتے, ہمیں شرم آتی ہے کہ کنسیشن بھی نہیں ہم کرواتے اور 16 سال تک ہم فیسز دیتے رہتے ہیں, تب تک دیتے رہتے ہیں جب تک ہم 16 سال اپنے ضائع نہیں کر دیتے. اور بزنس کے بارے میں ہمیں کسی یونیورسٹی اور کسی اسکول میں تربیت ہی نہیں دی جاتی. یہ ہمارا پاکستان جہاں پہ جو چیز سے پیسے آنے ہیں اس کے بارے میں تو سکھایا ہی نہیں جاتا. تو دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں جاب کو لے کے. تو جب 16 سال وہ اسٹڈیز میں لگا دیتا ہے بندہ تو آگے آتا ہے تو وہ جاب نہیں اس کو ملتی. پھر جاب مل جاتی ہے تو 18,000 روپے کی 20. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ سے یہ اپنی آڈینس بھی آپ کے تھرو جو ہے میں دیکھ رہی ہے ہمیں, میں ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو اگر 18,000 روپے کی جاب بھی آفر ہو ایم بی اے کرنے کے بعد یا ماسٹرز کرنے کے بعد تو آپ کو کیسا لگے گا؟ میں نے ماسٹر نہیں کیا ہوا, نہ میں نے کوئی ایم بی اے کیا ہوا, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ 18,000 روپیہ جب ایم بی اے والے کو کہا جاتا ہے نا کہ اسٹارٹنگ جاب آپ کی 18,000 ہے تو آپ آؤ گے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو انکریز کر دیں گے, تو یقین کریں مجھے دکھ ہوتا ہے. اب وہ دکھ کیوں ہوتا ہے کہ 18,000 روپے میں تو مزدور کو عام سیلری وہ بھی 30,000 کما رہا ہے. تو جب آپ پڑھے لکھے کو 18,000 روپے میں رکھیں گے تو اس کی عزت, آنر, اس کا وقار سارا تو آپ پاکستان کے اندر خراب کر رہے ہیں. وہ کیوں کرے ماسٹرز, وہ کیوں کروڑوں روپیہ فیس دے یونیورسٹیز کو. میں ریحان اللہ والا کے وہ میرے استاد محترم, میں بڑی دیر سے نا ایک رہنما ڈھونڈ رہا تھا, مجھے کوئی رہنما ملتا نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتا آج کل کے دور میں اچھا اور رہنما ملنا بہت ہی مشکل کام ہے. تو میں نے 2-3 سال سے جو ہے اللہ والا کی ویڈیوز دیکھی اور میں انسپائر ہوا ان سے, اور میں نے ان سے کافی کچھ سیکھا ہے. ان سے کافی کچھ مجھے سیکھنے کو بھی ملا, اور جب میں نے انہیں دیکھا, جانچا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے ملاقات کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا مجھے کہ میں نے ان سے ملاقات بھی کی. جب ہمارا میٹ اپ ہوا لاہور کے اندر تو وہاں پہ میں نے جب ان کو قریب سے دیکھا تو وہ مجھے انتہائی, جس طرح کا میں نے سوچا تھا اس سے بڑھ کے پائے. وہ ایک انتہائی نفیس انسان ہے, اور انہوں نے جس طرح یہ پاکستان سے غربت دور کرنے کے لیے پروگرام شروع کیا ہوا ہے, 13 سال ہو گئے ان کو. خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں انہیں کہ انہوں نے 13 سال سے اس غربت کو ختم کرنے کے لیے جو مشن ان کا سٹارٹ ہے اس میں میں بھی شامل ہوں. کیونکہ مجھے رہنما چاہیے تھا, مجھے رہنما مل گیا. اب میں جو ان سے سیکھ رہا ہوں اور جو ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ آنے والی یوتھ جو جنریشن ہے جو بزنس کرنا چاہ رہی ہے, اگر اس نے کچھ سیکھنا ہو یا اس کو کوئی ضرورت ہو, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سکھانا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کسی کو ضرورت ہے پاکستان کے اندر بزنس کرنے کی, تو ماسٹرز کرنے کے بعد 18,000 کی جاب نہ کریں, بلکہ آپ بزنس کے اندر آئیں, بزنس سٹارٹ کریں, چھوٹے سیٹ اپ پہ آئیں. جہاں آپ کروڑوں روپیہ یونیورسٹیز کو دے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ 50,000 لاکھ روپے کے ساتھ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. یوتھ کو یہ بات کا نہیں پتا, وہ بزنس میں 1 سال کے اندر کامیابی ہم سے مانگتی ہے.
لیکن یونیورسٹی کے اندر وہ 16 سال آپ کے ضائع کر دیتے ہیں. یا تو پھر آپ یونیورسٹی کو بھی کہو کہ 1 سال ہم سے ہمیں ایجوکیشن دے اور اگلے سال سے کمائی شروع کرائیں, تب تو پھر ہم ان کو گارنٹی دیں گے کہ 1 سال کے اندر بزنس کرو, آپ پیسے کمانے شروع کر دو. دوسری فیلڈ اگر آپ اس طرف آ جاتے ہیں کہ یونیورسٹیز کو اگر لینے کے بعد اگر آپ باہر آتے ہیں اور بزنس کی فیلڈ میں آتے ہیں, 1 سال کے اندر کامیابی مانگتے ہیں, تو 1 سال میں آپ کو کہیں بھی کامیابی نہیں ملے گی. اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا اپنے ساتھ ایک عہد کرنا پڑے گا, وقت دینا پڑے گا, اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں ہے, میں پھر سمجھنا چاہتا ہوں کسی سے, تو پھر ہی آپ کو کوئی سمجھا سکتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے ساری سمجھ ہے, مجھے سب کچھ آتا ہے, تو پھر آپ کو سکھا کوئی نہیں سکتا. جس طرح آپ 16 سال ایجوکیشن میں کسی کو مینٹور مان لیتے ہیں, کسی کو استاد مان لیتے ہیں, اور اس کے 16 سال جیسے جیسے وہ کہتا ہے ویسے ویسے کرتے ہیں, اور 16 سال بعد وہ استاد آپ کو 18,000 روپے کی جاب لگوا کے دیتا ہے. اسی طرح بزنس فیلڈ میں بھی اگر آپ کسی کو استاد مان لیں گے, کسی کے شاگرد بن جائیں گے, اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں گے, تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی پرومس کرے گا کہ 1 سال 2 سال میں وہ 18,000 کی جاب نہیں دلوائے گا, بلکہ وہ آپ کو اپنا کاروبار شروع کرنے سے لے کے اسٹیبلش کرنے تک پرموٹ کرے گا. اور اگر آپ بزنس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, تو بزنس فیلڈ میں جہاں تک میرا تجربہ ہے, وہاں یہ ہے کہ آپ 18,000 روپیہ نہیں کماتے. آپ کی جو سٹارٹنگ انکم ہے وہ انویسٹمنٹ کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کتنی کر رہے ہیں. اگر آپ 50,000 اور 1 لاکھ انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کی کوشش ہے کہ میں 2 لاکھ روپیہ کما لوں, تو ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ بزنس بھی اپنی وقت کے ساتھ جس طرح کسی پودے کو آپ پانی دیتے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے, پھر اس میں پھل آتا ہے. اسی طرح سٹارٹ بزنس اگر آپ نے کوئی بھی کرنا ہے تو 50,000 اور لاکھ روپے میں آپ منافع بھی اتنا ہی ذہن میں رکھیں جتنا آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں یار میرے پاس 1 لاکھ روپیہ پڑا ہے یا 50,000 پڑا ہے, یار مجھے اس سے کتنا کو بچ سکتا ہے. تو جتنا کم سوچیں گے نا منافع کے بارے میں, اتنا زیادہ آپ کا بزنس گرو کرے گا. جتنا زیادہ آپ پروفٹ کمانے جائیں گے اور تھوڑی انویسٹمنٹ سے زیادہ پروفٹ کمانے جائیں گے, جس طرح یوٹیوب والوں نے تو 15,000 اور 5,000 اور 10,000 میں بزنس شروع کروا دیے ہیں. وہ تو رات کو آپ کو امیر بنا کے سلا دیتے ہیں, اور صبح اٹھ کے وہ آپ کو 10,000 کے ساتھ 40,000 روپیہ کما کے بھی دے رہے ہیں. لیکن کوئی بھی بندہ, میں شرط لگا سکتا ہوں, کسی بھی بندے کو 5,000 10,000 کے ساتھ 40,000 50,000 روپیہ جو انہوں نے کما کے دیا ہے, وہ ان کے ذہنوں میں ہی ہے, وہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. میں جو بات کروں گا ریالٹی کی, کہ حقیقت تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں بزنس کو ٹائم دینا چاہیے, اور ہماری یوتھ کو اسپیشل یہ کام شروع کرنے چاہیے. کیونکہ میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے زیادہ سے زیادہ لڑکے اور بزنس میں آئیں اور اپنا بزنس کریں, اور جاب اگر کرتے ہیں تو جاب کے ساتھ پارٹ ٹائم بزنس کریں, اور بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ پروفٹ گین کرتے جائیں, جب وہ اسٹیج پہ آ جائیں کہ ان کو جاب کی ضرورت نہ رہے, تو وہ اپنے بزنس کو بڑا کر دیں اور اس میں سے ایک بڑا پروفٹ جنریٹ کریں. سر آپ کی بات بالکل ایگری کروں گا میں. اصل میں پاکستان میں ایک مینٹیلٹی ہے, جس طرح میں ابھی اپنا بتاؤں, میں نے MBA کرا. اب کوئی BBA یا MBA گریجویشن یا ماسٹرز کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں جگاڑ لگ کے کہیں نہ کہیں بغیر سورس کے نوکری ملتی نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں سورس کے ذریعے کسی بھی کمپنی میں کہیں گھس جاؤں اور پوری زندگی سے بھی نکال دیں. تو رسک نہیں لینا چاہتے. جو پاکستانی ہیں وہ رسک نہیں لینا چاہتے, اور جو بزنس ہے وہ ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتا ہے رسک ہے, رسک نہیں لینا چاہتے, آسان چیزیں چاہتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے بتایا بہت سے اس طرح کے پلیٹ فارم ہیں, اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں, جس طرح آپ نے فورس ایج کا نام سنا ہوگا, اور دوسرے ایک چورن گیری کے مختلف پروجیکٹس ہیں کہ بندے پھنسانے والے بندے پھنساؤ, 1 لاؤ 2 لاؤ 3 لاؤ اور نیٹورک بناؤ. تو لوگ جو ہے آسان چیزیں ڈھونڈتے ہیں, اس وجہ سے لوگ بزنس میں آنا نہیں چاہتے. اور سر آپ نے ایک چیز ابھی اور بتائی کہ سر ریحان اللہ والا صاحب کا آپ نے ذکر کیا, تو ان سے جو آپ کی ملاقات رہی وہ کیسی رہی, اور یعنی ان سے ملنے سے پہلے اور ملنے کے بعد آپ نے کیا یعنی ایک چینجنگ آئی, کیا آپ کی اپروچ میں چینجنگ آئی؟ ہاں جی, ریحان اللہ والا کے ساتھ جب میں نے میٹ اپ کیا تو سب سے بڑی چینجنگ تو میرے میں یہ آئی کہ پہلے میں جو ہے نا بہت کچھ
سوچتا تھا کہ میں نے صرف آف لائن ہی بزنس کرنا ہے اور آف لائن میں ہی رہنا ہے. سب سے پہلے انہوں نے مجھے, میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ بنایا کہ آپ ڈیجیٹلائز ہوں. تو میں اس دن کے بعد سے زیادہ یہ ڈیجیٹلائز ہونے کی کوشش کر رہا ہوں, اور ڈیجیٹل میں مجھے آنے سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ آف لائن میں اگر آپ 10 یا 20 لوگوں سے ملتے تھے تو یہاں پہ آپ کم از کم 100 یا 200 بندے سے ڈیلی مل سکتے ہیں. یہ تو سب سے بڑا ایک فائدہ ہے. دوسرا ان کی جو سوچ ہے, جو ان کے لیے جو انہوں نے ہمیں بتائی اور وہاں پہ باتیں کی, میں ان سے بہت زیادہ جو ہے امپریس بھی ہوا, اور مجھے ان کے آنے والے جو وقت کے بارے میں انہوں نے پلاننگز دی, اور جس طرح ان کی نظر ہے وہ بڑی اچھی ایک نظر رکھتے ہیں, سوچ رکھتے ہیں. اس چیز کو میں نے سمجھا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو بھی کام وہ کر رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں لوگوں کو تو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی. مجھے اس چیز کی تھوڑی سی سمجھ آئی ہے کہ اگر وہ پاکستان کے اندر غربت ختم کر رہے ہیں تو وہ صرف باتیں ہی نہیں کر رہے, بلکہ وہ ایسے اقدام اٹھا رہے ہیں جہاں سے ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھے, ان کی ویڈیوز دیکھیں, ان کی باتیں سنیں, تو ہمیں لگنے لگے گا کہ واقعی وہ ایسے اقدام اٹھا رہے ہیں جہاں سے, جیسے آج میرا اور آپ کا انٹرویو, آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں, تو یہ بھی انہی کی بدولت ہے. یہ بھی ایک انہی کا سٹیپ ہے جہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ واقعی اگر ہم یہ انٹرویو اب جس طرح جاری ہے اس کو اگر میں آف لائن دیتا تو مجھے صرف 20 سے 30 لوگوں نے ہی دیکھنا تھا, لیکن جیسے ہی اب یہ اسکرین شیئر ہوگی یا آگے جائے گی تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریحان اللہ والا کا جو پروگرام ہے, مائنڈ سیٹ ہے, بہت اچھا ہے, اور ہمیں ان کی جو ہے کم از کم ہم پہلے ان کے ساتھ ان کی ویڈیوز دیکھیں, ان کی باتیں سنیں, پھر ہمیں آہستہ آہستہ ان کو جاننے کا اور ان کی سوچ کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. جی بالکل سر, آپ نے سر ریحان اللہ والا کے بارے میں بہت اچھی بات کری, اور ان کا جو مجھے ویژن جو سب سے اچھا لگا وہ یہ ہے کہ اصل میں جو بزنس ہے نا, وہ بزنس میں اگر دیکھا جائے تو سکسیزفل بزنس وہ ہے جس میں ہم گیپ فائنڈ کرتے ہیں. گیپ یعنی کہ مثال کے طور پہ آن لائن بزنس ہے, اب پاکستان میں اتنا کامن نہیں تھا, آہستہ آہستہ کامن ہوتا جا رہا ہے, تو ایک گیپ ہے, گیپ فائنڈنگ یعنی بہت. اور دوسرا جس طرح آپ نے اس کا بتایا آن لائن کا, آن لائن انٹرویو, میں اگر اپنا بتاؤں تو میں نے ایک صحافت کا کورس کیا ہوا 6 مہینے کا. تو پہلے میں یعنی اس طرح ایک کانفیڈنٹلی آن لائن اس طرح انٹرویوز نہیں کرتا تھا, اور اس بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے, اگر آپ کو ایک پروفیشنل انٹرویو کرنا ہے تو آپ کو ایک اچھے کیمرے چاہیے, مہنگے کیمرے چاہیے, پھر آپ کو سیٹ اپ چاہیے, پھر آپ کو لائٹس چاہیے, پھر آپ کو اکوپمنٹ چاہیے, مائک چاہیے, یعنی لاکھوں روپے کا آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا اگر ایک ٹریڈیشنل. تو اگر اس طرح آن لائن میں دیکھیں تو ابھی دیکھیں کیا خرچہ ہے, کوئی خاص خرچہ نہیں ہے, موبائل سے میں کر رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں ہیں. میں بھی اگر اپنا پرسنلی بتاؤں تو میں بہت انسپائر ہوا, اور انہیں کی یعنی جو بھی ان کی سپورٹ تھی, جو انسٹرکشن تھی, اسی کو فالو کرتے ہوئے آگے کام کر رہا ہوں. اور سر اس کے بعد اگلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں, تو سر آن لائن بزنس میں آپ یعنی کون سی ایسی ٹرکس ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو یوز کر رہے ہیں؟ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا یوز کر رہے ہیں, آپ کوئی اور مارکیٹنگ یوز کر رہے ہیں, آپ بل بورڈ یوز کر رہے ہیں, یعنی ماؤتھ مارکیٹنگ یوز کر رہے ہیں, تو آپ مارکیٹنگ وغیرہ کچھ یوز کر رہے ہیں جس سے آپ کا بزنس جو ہے وہ تھوڑا گرو ہو اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے؟ جب سے میں ڈیجیٹلائز ہوا ہوں اور میں نے آن لائن پہ ورک شروع کیا تو وہاں پہ میری کوشش ہے کہ میں اپنی ایڈورٹائزنگ جو ہے پہلے تو اپنی خود کریں نا, ہم کہ ہم کرتے کیا ہیں, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہمارا ویژن کیا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے اپنی ایڈورٹائزنگ ریلز بھی تیار کی ہیں اور پوسٹ کرنے بھی شروع کی ہیں, اور لوگوں سے جو ہماری آڈینس ہے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ان کو لائک نہ کیا کریں, ان کو شیئر کر دیا کریں. اصل میں یہاں کی جو پبلک ہے نا, لائک 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 بہت زیادہ کرتی ہے, لیکن ہمیں لائک کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں تو صرف شیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری آواز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. جب زیادہ لوگوں تک آواز پہنچے گی تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں سنیں, اور اس میں سے جو لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں, جو بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں, وہ تقریباً اندر انٹر کرے. میرا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی میں نے اس پہ اسکرین پہ شو کیا ہوتا ہے. آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں, میرے سے کوئی سوال, آپ نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو اس میں گروتھ میں کہیں پرابلم آ رہی ہے, آپ پوری کنسلٹنسی ہم آپ لوگوں کو دیتے ہیں, اور ہماری جو کوشش ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہے. تو اب ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ہم سے مطمئن ہوں اور بزنس اسٹارٹ کریں.
ہمارا جو ویژن ہے وہ ٹو دی پوائنٹ ہے کہ آپ اپنا اگر بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کے لیے حاضر ہیں. آپ ہم سے پوچھیں, ہم آپ لوگوں کو ہر طرح سے گائیڈ بھی کریں گے. اور یہ جو لوگوں کو پیسے پکڑا دینے اور کل کو یہ جو بڑے منافع کے چکر میں ریئل اسٹیٹ میں تو دیکھیں نا, ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ جا ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس لاکھوں روپے 50 لاکھ 60 لاکھ 25 لاکھ نہیں ہوگا. تو اب ہر بندہ لڑکے کے پاس 25 30 لاکھ 40 لاکھ یا 50 لاکھ جو, تو اس کو کیا ضرورت ہے بزنس سٹارٹ کرنے کی؟ وہ تو پھر سیدھا سیدھا منافع کی طرف چلا جائے گا. بزنس سٹارٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس آمدنی بہت ہی کم ہے, آپ کے پاس ریسورسز بہت ہی کم ہے, آپ لوگوں کی جاب بہت ہی چھوٹی ہے, 20-25 ہزار روپے کی جاب ہے. اب میں نے یقین کریں کہ اس پہ کیلکولیشن بھی نکالی ہے کہ اگر آپ 18,000 سے لے کے 45,000 تک بھی جاب کرتے ہیں نا تو اپنے 25 سالوں میں 1 کروڑ روپیہ نہیں کما سکتے. 25 سالوں میں آپ 1 کروڑ روپیہ نہیں کما سکتے. جبکہ اگر آپ بزنس سٹارٹ کر لیں تو ود ان 3 ایئرس کے اندر اندر کوئی پتہ نہیں ہے کس کا جیک لگے, اور اس میں آپ 3 سالوں سے لے کے 6 سالوں کے درمیان میں 50 سے 60 لاکھ روپیہ گین کر سکتے. جی سر, بالکل آپ نے صحیح بتایا. اور دوسرا سر, جس طرح آپ نے ابھی ریئل اسٹیٹ کا بزنس کا ذکر کیا, تو میں ایز اے بزنس اسٹوڈنٹ, یعنی جس طرح میں جانتا ہوں بزنس کو, تو میرے اکارڈنگلی یہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے یہ سب سے یعنی بیکار بزنس ہے. اس نے ہمارے ملک کو خراب کیا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں آپ کے پاس پیسہ ہے نا, آپ اگر کروڑ پتی ارب پتی ہیں تو آپ نے ایک پلاٹ لے لیا, ٹھیک ہے, اب اس سے آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن عام عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا. یہ جو بزنس ہے اس سے ایک بندے کو فائدہ ہو رہا ہے. جس طرح آپ کا ماشاءاللہ سے بزنس ہے, ایک کلاتھ کا بزنس ہے, ٹیکسٹائل کا بزنس ہے, تو اس سے تمام لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, ایک روزگار کریٹ ہو رہا ہے, ایک جابس کریٹ ہو رہی ہے. لیکن وہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اس نے زمین لے کے چھوڑ دی, اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے, حالانکہ اس کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا. وہ تو زمین کی ویلیو اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے, کرنسی ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے, کرنسی, تو اس کو یعنی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یعنی کہ بیس بزنس ہے. اس کے علاوہ جس طرح آپ کا بزنس ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھا بزنس ہے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس میں ترقی کرے اور خیر و برکت کرے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا, اور بہت بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا, اور اینڈ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, کچھ یوتھ کو کچھ پیغام دینا چاہیں اپنے انٹرویو کے آخری سیشن میں, تو آپ دے سکتے ہیں کہ وہ یوتھ کس طرح آپ سے جوائن کر سکتی ہے, کس طرح آپ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہے, اور اگر آپ ان کو کس طرح سکھا سکتے ہیں. تو اس پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, کنکلوژن کرتے ہیں. جی ہاں جی, یوتھ کو, میری آڈینس دیکھنے والوں کو میرا یہی ایک میسج ہے کہ آپ یہ جو ڈرنا ہے نا یہ چھوڑ دیں, اندر سے اپنے جو ہے نا ڈر نکال دیں. تو کم از کم آپ کے اندر کوئی بھی بات ہو نا, آپ شیئر کیا کریں, بات کیا کریں اپنے اندر, اپنے فرینڈز اور اپنی اس کمیونٹی کو چھوڑ دیں جس میں آپ پچھلے 10 سال سے بیٹھے ہیں یا ان میں رہے ہیں. تو اس کمیونٹی کو آپ چھوڑ دیں, تاکہ اس کمیونٹی کو آپ چھوڑیں گے. اگر آپ آن لائن آنا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن کمیونٹی کے ساتھ جڑیں. جو یوتھ ہے ظاہر ہے ان کے تو 10 سال ابھی ویسٹ نہیں ہوئے, انہوں نے تو ابھی سٹارٹ لینا ہے. تو ان کو سٹارٹنگ میں یہ میسج ہے کہ آتے ساتھ ہی آپ آن لائن کمیونٹی کے ساتھ جڑنا شروع کر دیں, اور ویڈیوز کو لائک اگر آپ کرتے ہیں نا تو لائک کرنے کے ساتھ آپ شیئر کرنا شروع کریں. کیونکہ جب تک آپ شیئر نہیں نہ کریں گے, ہمارا جو ہمیں کوئی شیئر, آپ کے شیئر کرنے سے ہمیں پیسے نہیں ملتے, لیکن آپ کے شیئر کرنے سے جو گروپس کے اندر ہماری آواز چلی جاتی ہے, آپ جیسے اور بچے اور ان کی کمیونٹی اور ان کی کمیونٹی, یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اور یہاں پہ جتنا بھی کمیونٹی ہے اس کے بیچ میں ہم سب آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ ہم سے کوشچن کریں گے, آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنا لیں کہ آپ نے آن لائن کمیونٹی کے ساتھ جڑنا ہے. اور ریحان اللہ والا جو ہے وہ ہمارے رہنما ہیں, ہمارے استاد ہیں, اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ان کی ویڈیوز سے آپ کافی زیادہ سیکھنے کو, آپ کو وہ کچھ سیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی سیکھا نہیں ہوگا. اور ہم نے جو آج تک ان سے سیکھا ہے وہ ہم یہاں پہ لوگوں یہ اپنی آڈینس کو سکھانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم سکھا بھی رہے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے, اور اگر آپ کو نیا بزنس سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے,
تو آپ کو یہ اسکرین پہ بھی میرا نمبر آ جائے گا، تو آپ میرے سے واٹس ایپ میں میسج کر سکتے ہیں، اور 50,000 سے لے کے 1 لاکھ کے بزنس میں آپ کس طرح انٹری کر سکتے ہیں، اور اس میں پیشنس کے ساتھ آپ کس طرح اس کو گرو کر سکتے ہیں، اور اس میں سے اس کو سیکھنے کے بعد آپ امیزون میں جو ایک لیڈ کر رہا ہے سارے بزنس کو، وہاں میں آپ نے کس طرح جانا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو میں سارا گائیڈ کر سکتا ہوں۔ تو یہی میرا اپنے آڈینس کے لیے پیغام ہے۔ چلے بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا، اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے میری ایک ریکویسٹ تھی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو بھی بچے ہیں، ینگ یوتھ ہیں جو سر عثمان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں۔ جو بزنس کا شوق رکھتے ہیں اور بزنس کرنا چاہتے ہیں ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں۔ شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔